الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم حضرات، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلسلہ وار بیانات جو کہ گزشتہ سال رمضان المبارک کے مہینے میں شروع ہوئے تھے، پھر حالات کی وجہ سے منقطع ہوئے، اس سال دوبارہ وہ تسلسل شروع ہو رہا ہے۔ جو حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے پوری دنیا کے اندر اقتصادی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور سیاسی حالات کا تھا، اس پر روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ مختلف تہذیبوں کا تعارف ہوا ہے، اور عرب کے اندر کے جو حالات تھے، الگ الگ قبیلوں کی جو صورتحال تھی، اجتماعی اور ملی اقتصادی، جو مکہ مکرمہ اور پورے جزیرۃ العرب کا نقشہ تھا، اس پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ اب آگے انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کے خاندان اور پھر آپ کی نبوت اور اس کے بعد کے مراحل پر گفتگو ہوگی۔ آج کی گفتگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کے خاندان اور نبی بننے سے پہلے کی جو زندگی ہے اس پر گفتگو کرنے کی ہے۔ دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ ہے وہ قریش کے خاندان سے ہے۔ قریش کے خاندان میں عدنان کی نسل سے ہے، اور عدنان اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک جو 21 واسطے ہیں، وہ نسب بالکل پکا ہے، اتھینٹک ہے۔ ان کے بعد سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کا جو نسب ہے، وہ اس بات میں تو طے شدہ ہے کہ وہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں، لیکن کتنے نام ہیں درمیان میں، کتنی کڑیاں ہیں، کتنے سلسلے ہیں، اس میں مورخین کا اختلاف ہوا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 40 واسطوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب عدنان تک تو پکا موجود ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی اختلاف اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ہوا ابو القاسم محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان۔ یہ 12-21 سلسلے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے طے شدہ اور معلوم ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے آگے کا جو سلسلہ ہے اس میں ذرا اختلاف بہرحال موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ہیں، جو عبد المطلب کے بیٹے ہیں، آخری چھوٹے بیٹے 10 بیٹوں میں سے۔ ان کا بھی قصہ معلوم ہے کہ عبد المطلب نے نظر مانی تھی جب کنواں زمزم کا ملا تھا اور اس کی کھدائی کر کے وہ پانی دستیاب ہوا تھا، تو اس وقت انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرے بچے 10 کی تعداد کو پہنچے تو میں ایک بچے کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا، جیسا کہ اس زمانے کا ایک رواج تھا یا رسم تھی کہ اللہ کے نام پہ یا دوسرے لوگ بھگوانوں کے نام پر قربان کرتے تھے، بلی چڑھایا کرتے تھے۔ نام عبداللہ کا آیا۔ عبداللہ کا جب نام تھا تو گھر والوں کو فکر ہوئی، جو چچا تھے، عبد المطلب کے رشتہ دار تھے، ان سب نے کہا کہ تم اتنے ہونہار بچے کو کیوں ذبح کرو گے، نہ ذبح کرو، کوئی اور شکل سوچو۔ مشورہ ہوا، بات چیت ہوئی،
پھر یہ ترتیب نکلی کہ قرآن اندازی کر کے اونٹ ان کے بدلے میں قربان کیے جائیں۔ اس کے لیے 10 اونٹوں کی قربانی کے لیے ایک چٹھی لکھو، اس کو اور عبداللہ کے نام کو درمیان میں ڈالو، جس کا نام اٹھے گا، اگر اونٹ کا نام آ جاتا ہے تو اونٹ کو ان کی جگہ پہ قربان کر دیا جائے گا، اگر عبداللہ کا نام آتا ہے تو دیکھا جائے گا۔ دیکھا گیا، عبداللہ کا نام آیا، پھر 10 اونٹ بڑھا دیے گئے، 20 اونٹ کی چٹھی ڈالی گئی، پھر بھی عبداللہ کا نام آیا، 30 کی ڈالی گئی، 40 کی ڈالی گئی، یہاں تک کہ 100 اونٹ ہو گئے۔ جب 100 اونٹ کی چٹھی ڈالی گئی تو پھر اونٹوں کا نام آیا، عبداللہ کا نام نہیں آیا، تو حضرت عبد المطلب نے عبداللہ کے بدلے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی، جو کہ ایک منت کو پورا کرنا تھا جو عبداللہ کے ذبح کے ذریعے سے انہوں نے مانی تھی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ وہ 2 ذبیح اللہ کے بیٹے ہیں، ایک تو حضرت اسماعیل جن کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے قربان کرنے کا حکم دیا تھا اور ان کے بدلے میں جنت کا میڈھا ذبح ہوا تھا، دوسرے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، ان کو قربان کرنے کی بات تھی، اسی لیے ان کا لقب بھی ذبیح اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا لقب ذبیح اللہ ذکر کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسب بڑا مبارک اور بڑا باعزت نسب ہے، اور جزیرۃ العرب کے اندر انتہائی شرف اور کرامت اور عزت اور فضیلت والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں وہ آمینہ ہیں، آمینہ بنت وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ ابن کلاب۔ کلاب کے آگے سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا جو نسب ہے وہیں سے مل جاتا ہے، اور آگے تک پھر وہی چلتا ہے، کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی جو میں نے ابھی ذکر کیا۔ کلاب پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نسب حضور کے والد سے مل جاتا ہے۔ رشتے کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں آمینہ، وہ اپنے شوہر عبداللہ کی پھوپھی بنتی ہیں، ان کی جو جنریشن ہے وہ عبداللہ کے والد عبد المطلب کی جنریشن کے برابر ہے، یعنی بیٹوں اور اولاد کے اندر، کیونکہ عبد المطلب کے جو والد ہیں وہ ہشام ہیں، ان کے والد عبد مناف ہیں۔ آمینہ رضی اللہ عنہا کے والد جو ہیں وہ وہب ہیں، ان کے والد عبد مناف ہیں۔ یہ عبد مناف جو ہے وہ والے نہیں ہیں جو ہاشم کے والد ہیں، ہاشم کے والد جو عبد مناف ہیں وہ قصی کے بیٹے ہیں، اور حضرت آمینہ کے جو دادا عبد مناف ہیں وہ زہرہ کے بیٹے ہیں، اور زہرہ کلاب کی بیٹے ہیں۔ کلاب عبد مناف کے دادا ہیں، اور یہ حضرت آمینہ کے دادا عبد مناف کے بھی دادا ہیں، لیکن یہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے جو نسب ہے وہ قصی کے بیٹے عبد مناف ہیں، اور حضرت آمینہ کا جو نسب ہے وہ زہرہ کے بیٹے عبد مناف ہیں، دونوں کزن ہیں آپس میں۔ عبد مناف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد والے اور حضور کی والدہ والے دونوں الگ الگ ہیں، لیکن آپس میں کزن ہیں۔ ان دونوں کے والد جو ہیں، ایک کے زہرہ ہیں اور ایک کے قصی ہیں، دونوں سگے بھائی ہیں، کلاب کے بیٹے ہیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی مکہ مکرمہ کے قریش خاندان سے نسبت بنتی ہے، اور حضرت آمینہ جو تھی وہ قبیلہ بنو زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی۔ وہب جو تھے وہ بنو زہرہ خاندان جو تھا اس کے سردار تھے، اور حضرت آمینہ بھی اس کی ایک بڑی ہونہار اور بڑی شرافت اور عزت اور عصمت اور عفت والی خاتون تھی۔ حضرت عبد المطلب نے رشتہ دیا حضرت آمینہ کی والدہ کو اپنے بیٹے عبداللہ کا، اور اس طرح ان سے نکاح کرا دیا گیا۔ نکاح کے بعد 3 دن حضرت عبداللہ آمینہ کے ساتھ رہے، جیسا کہ وہاں کا کسٹم تھا، اور تھوڑا ہی وقت ساتھ میں گزرا تھا کہ ان کو سفر درپیش ہوا فلسطین کا، شام کا۔ وہ قریش اور مکے والوں کے تجارتی سامان کو لے کر فلسطین گئے، شام گئے بیچنے کے لیے، کاروبار کے لیے، جیسا کہ وہاں کے سردار کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ سامان لے کر گئے غزہ میں، فلسطین میں سامان وغیرہ فروخت کیا اور وہاں سے سامان لیا،
واپس آ رہے تھے، مدینہ منورہ میں آ کے قیام کیا جہاں پہ ان کا ننیال ہوتا تھا، وہاں پہ بنو نجار کے علاقے میں ان کا قیام تھا کہ طبیعت خراب ہوئی، بیمار ہوئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت آمینہ سے شادی کو ابھی بہت کم وقت گزرا ہے، اس سفر کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت آمینہ حمل سے تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حمل سے حضرت آمینہ تھیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں ظاہر شوہر کا انتقال ہو گیا، اب مکہ مکرمہ میں نئی نئی شادی ہے، جو اثر پڑا ہوگا، جو طبیعت متاثر ہوگی وہ اپنی جگہ تھی ہی، اس کے علاوہ ان کو کچھ بشارتیں سنائی گئیں، کچھ بشارتیں دکھائی گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ان کے بطن سے، پیٹ سے نکلا اور شام کے محلات کو جگمگا دیا۔ اس طرح کی چیزیں ان کو نظر آنے لگی تھیں جس سے ان کو ذرا اپنے اس بچے کے بارے میں امید جاگ گئی تھی یا فکر سوار ہو گئی تھی، خیال ہونے لگا تھا کہ کچھ خاص بات ہونے والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ ولادت عام الفیل کے پہلے سال میں ربیع الاول کی 9 تاریخ کی صبح صادق میں ہوئی ہے۔ 9 ربیع الاول کی جو صبح صادق کا وقت ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ صحیح تحقیق یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی ہے، 9 ربیع الاول کو ولادت ہوئی ہے۔ صبح صادق کے وقت دوشنبے کا دن تھا۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الاثنین جو دوشنبے کا دن ہوتا ہے اس کے بارے میں فرمایا اس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ یہ عیسوی تاریخ کے اعتبار سے 20 یا 22 اپریل 571 سن عیسوی تھی۔ عام الفیل جو واقعہ ہے، ہاتھی کے لشکر نے حملہ کیا تھا مکے کے اوپر اور پرندوں کے ذریعے سے اللہ نے اس لشکر کو مکے کے باہر ہی ہلاک کر دیا تھا، اور یہ واقعہ اتنا اہم تھا، اتنا بڑا تھا کہ مکے والوں نے اس کے ذریعے سے اپنا سن شروع کیا، جو تقویم ہوتی ہے، کیلنڈر ہوتا ہے، اس کو اس سے شروع کیا۔ اس واقعے کے تقریباً 50-55 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ وہ مبارک دن تھا۔ بعض روایتیں ہیں، بہرحال اتنی صحیح سند کے ساتھ نہیں موجود ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر کسریٰ کے ایوان کے اندر کنگرو گر گئے تھے اور اس دن اس کا جو عرش تھا وہ ہل گیا تھا۔ اس طرح کے بعض واقعات بعض کتابوں میں سیرت میں درج ہیں۔ جو ان کی قندیلیں تھیں، جو چراغ تھے، وہ بجھ گئے تھے۔ مجوسیوں کے ہاں، ایران کے ہاں جو ان کا الاؤ سب سے بڑا جلتا تھا، وہ الاؤ بجھ گیا تھا اس دن۔ اس طرح کے بعض واقعات بہرحال پیش آئے۔ اس کی سند کی اتنی زیادہ پروف اور اتھینٹسٹی نہیں معلوم ہے، یا اس پر نہیں اتنی زیادہ پروف جمع ہو سکے ہیں کہ اس کو قطعی طور پہ ثابت کیا جا سکے، لیکن بہرحال اس طرح کے واقعات تو موجود ہیں۔ اور خاص طور پہ حضرت آمینہ نے جو بشارت دیکھی تھی اور کچھ خواب ان کو نظر آ رہے تھے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی بشارتیں ان کو مل رہی تھیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، والد موجود نہیں تھے، دادا نے ان کو لیا، ماں نے دادا کے ہاتھ میں دیا، دادا لے کر کعبہ مقدسہ میں آئے اور وہاں پر لا کر لوگوں کو دکھایا، ایک بہت خوشی کا اظہار کیا۔ اپنے لاڈلے اور چہیتے بیٹے عبداللہ کی اولاد ہوئی تھی جن کا انتقال ہو چکا ہے، تو عبد المطلب کو ایک خاص انسیت، خاص تعلق اپنے اس پوتے سے تھا، کیونکہ ایک بہت ہی منت مانے ہوئے بیٹے کی اولاد ہے یہ، جس کو ابھی کچھ عرصے پہلے ہی جان گنوانی پڑی ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور اس کی بہت تعریف کی اور ان کا نام محمد رکھا، جو کہ نام عرب کے ہاں موجود نہیں تھا۔ عرب میں محمد نام نہیں رکھا جاتا تھا، یہ شاید پہلا نام تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا۔ اور عبد المطلب نے کہا میں ان کا نام محمد اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ان کی بہت تعریف کی جائے گی۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی تعریف، جس کی بڑائی، جس کی حمد بہت زیادہ کی جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صفات کے مالک بننے والے تھے کہ ان کی بے پناہ تعریف ہونے والی تھی۔ اور سچی بات ہے کہ اللہ کا انتخاب تھا جو عبد المطلب کے ذریعے سے اللہ نے نام محمد رکھا۔ پھر ابتدائی مرحلے میں ماں کا دودھ پینے کے بعد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی سویبہ کا دودھ پیا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی تھی۔ انہی نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ اس طرح حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ رضاعی بھائی بھی بن گئے تھے۔ سویبہ جو ابو لہب کی باندی تھی، اس نے دودھ پلایا اور وہ بعد میں مسلمان بھی ہوئی تھی رضی اللہ عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دودھ پیا۔ پھر اس کے بعد عرب کے کسٹم کے مطابق حضور کو دوسرے بعض دیہاتی علاقوں میں بھیجنے کا ارادہ کیا گیا، جیسا کہ جو ابتدائی بچے ہوتے تھے، نونہال بچے ہوتے تھے، ان کو تربیت کے لیے، اچھی پرورش اور آب و ہوا کے لیے، اچھی زبان دینے کے لیے اور اچھا ماحول دینے کے لیے کچھ دیہات کے قبیلوں میں بھیجا جاتا تھا، جہاں کی عورتیں آ کر بچوں کو لے جایا کرتی تھی اور نرس کا کام کرتی تھیں اور بچوں کو پالتی تھی۔ پھر دودھ جب چھڑا دیا جاتا تھا تو واپس لے کر آ جایا کرتی تھی۔ بنو سعد کا قبیلہ، بنو سعد بن بکر، یہ قبیلہ نکلا بچوں کو لینے کے لیے۔ عورتیں نکلی تھیں اپنے شوہروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، مکہ مکرمہ آئی تھیں کہ بچوں کو لیا جائے، اور اس کی وجہ سے ان کو کچھ مال مل جاتا تھا، کچھ پیسہ مل جاتا تھا، اور ان کی گزر بسر اس سے ہوا کرتی تھی۔ غریب خاندان کی عورتیں ہوتی تھیں، وہ مکے آئیں۔ جب ان عورتوں میں آنے والی میں حلیمہ سعدیہ، حلیمہ بنت ابی ذؤیب رضی اللہ عنہا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی تھیں، وہ بھی ساتھ میں قافلے کے آ رہی تھیں۔ سفید گدھی کے اوپر سوار تھیں اور بہت لاغر کمزور گدھی تھی۔ وہ زمانہ تھا جب کہ قحط کا دور تھا، بنو سعد کے اندر کھانے پینے اور غلے کی بہت کمی تھی، اور دودھ کا مسئلہ تھا، جانوروں کو غلے دینے کا مسئلہ تھا، عورتوں کے دودھ کے اندر کمی ہو گئی تھی، اپنے بچوں کو دودھ پلانا مشکل ہو رہا تھا، اتنا زیادہ قحط اور غلے کی کمی کا دور تھا۔ اس وقت وہ جب آ رہی تھیں، ان کے شوہر حارث ابن عبد العزہ بھی تھے، ان کے پاس سفید گدھی تھی، اور اس کے علاوہ قبیلے کے اور لوگ بھی اپنی سواریوں پر سوار تھے۔ وہ جب آئیں تو ان کی وجہ سے قافلے والوں کو بہت دشواری ہوئی، کیونکہ ان کی گدھی بہت لاغر کمزور دھیرے دھیرے چلنے والی تھی، جس کی وجہ سے قافلے کو بہت رک رک کے چلنا پڑا، اور لوگ ان کی گدھی کو بہت ملامت کر رہے تھے اور برا بھلا کہہ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے ہمیں دیر ہو رہی ہے، مشکلات ہو رہی ہیں۔ بہرحال یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا، اور ان عورتوں نے پھر مکہ مکرمہ میں جو نئے نئے بچے پیدا ہوئے تھے ان کے گھروں پر جا کر ڈیل کرنا شروع کیا، بچوں کو لینے کی بات کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر عورت آئی جو بنو سعد کے قبیلے سے آئی تھی، لیکن ایک کا بھی دل راضی نہیں ہوا، نہیں مانا کہ اس یتیم بچے کو لے کر جائیں، کیونکہ اس کی ماں کیا دے سکے گی اور اس کا دادا کتنا نواز دے گا، اس کا باپ ہی جب نہیں ہے تو ہمیں کہاں زیادہ مال مل سکتا ہے۔ یہ خیال ساری عورتوں کو گزرا۔ روایت میں ملتا ہے کہ ہر عورت گئی اور ہر عورت نے ریجیکٹ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی گئیں، انہوں نے بھی انکار کر دیا، اور پھر پورے مکہ مکرمہ میں تلاش کرتی رہیں، دوسری تمام عورتوں کو بچے مل گئے، حضرت حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ تو ان کے شوہر نے کہا، ارے دیکھو کوئی بچہ نہیں ملا ہے، اسی پہلے والے کو جا کر لے لو، محمد کو کوئی نہیں ملا ہے، شاید کچھ تو مل جائے گا اس کے دادا کی طرف سے، لے کر چلتے ہیں۔ آئے گھر حضرت حلیمہ آئیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور لے کر واپس ہوئیں۔ یہ صحیح روایات میں ملتا ہے کہ جب واپسی کا سفر تھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا، بڑی کرامتوں کے ظہور کا تھا۔ ان کی جو بہت لاغر اور کمزور گدھی تھی وہ زبردست تیز دوڑنے والی اور سارے قافلے کے اندر سب سے آگے چلنے والی بن گئی تھی۔ لوگ حیران تھے اور کہہ رہے تھے، حلیمہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیری گدھی کو کیا ہو گیا کہ اتنی تیز بھاگتے ہوئے گدھوں کو پیچھے چھوڑ رہی ہے؟ گدھے اس کے پیچھے چل رہے ہیں اور یہ گدھی آگے آگے بھاگ رہی ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی میں نے اپنے سینے سے لگایا تو میرے سینے میں دودھ نہیں تھا، لیکن اس بچے کو جتنا دودھ چاہیے تھا اتنا دودھ میرے سینے میں اتر آیا،
اور سیر ہو کر اس نے دودھ پی لیا۔ اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رضاعی بھائی تھے، عبداللہ، انیسہ، کئی نام آتے ہیں، حذافہ، جن کا نام شیمہ ذکر کیا جاتا ہے، حضرت حلیمہ کے حقیقی اولاد، بیٹے اور بیٹی شیمہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی رضائی بہن تھی، جو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے موقع پر غالباً آئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی تھی اور ان کو وہاں پہ بٹھایا تھا۔ وہ حضور کی بڑی رضائی بہن تھی جو حضور کو دیکھ بھال کرتی تھی اور بڑی بہن کی طرح ان کو پالتی تھی۔ وہ حضرت حلیمہ کی حقیقی بیٹی ہیں۔ اس طرح جو اور اولاد تھی حضرت حلیمہ کی، ان کو بھی دودھ ملا، اور حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ ہمارے شوہر حارث گئے اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ بالکل اونٹنی کا دودھ ختم ہو چکا تھا، دودھ تھا نہیں، لیکن جب میں دوہنے گیا تو دیکھا تھن بھرے ہوئے ہیں اور بھرپور دودھ اس کے اندر سے نکل رہا ہے۔ اتنا دودھ نکلا کہ میں نے اور حارث نے سیر ہو کر دودھ پیا اور پہلی دفعہ خوب جم کر پیٹ کو بھر لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیر ہو کر دودھ پیا، اور دوسرے جو رضائی بھائی بہن تھے انہوں نے بھی پیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی ماں اور باپ تھے ان کو بھی دوسری اونٹنی کے ذریعے سے بھرپور دودھ ملا، سب کے پیٹ بھرے۔ تو حضرت حارث نے کہا، اے حلیمہ، تو بہت مبارک ذات کو اپنے ساتھ لے کر آ گئی ہے۔ یہ لے کر قبیلہ بنو بکر میں آئے، وہاں پہ رہنا شروع ہوا، پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے لگی۔ اپنے رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھیلا کرتے تھے، پروان چڑھ رہے تھے، اور اس دوران حضرت حلیمہ نے بڑی برکتیں گھر پر دیکھی ہیں، بہت برکتیں دودھ کے اندر۔ جو ان کی بکریاں تھیں جن کے دودھ نہیں ہوتا تھا، وہ خوب دودھ دینے لگیں، گھر کے اندر فراوانی ہونے لگی، کھانا پینا غلہ سب چیز میں خوب برکتیں آنے لگیں، اور بچے بھی خوب آسانی اور عافیت اور نعمت کے ساتھ پلنے لگے۔ جب 2 سال ہو گئے، بچے کو واپس کرنے کا وقت آیا تو حضرت حلیمہ لے کر آئیں اور حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ اس بچے کو تھوڑا اور میں رکھنا چاہتی ہوں، اچھا ماحول وہاں ملے گا، اچھی فضا ہے، پرورش ملے گی، اور ذرا وقت کے لیے اس کو ہمارے پاس چھوڑ دیجئے۔ حضرت آمنہ نے اجازت دے دی، وہ دوبارہ لے کر آ گئیں اور پھر سے رہنے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 سال کے ہوئے، اس وقت ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کو شق صدر کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ باہر میدان میں کھیل رہے تھے کہ اچانک حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا، اور سارے بچے دیکھ رہے تھے کہ حضور کو پکڑنے کے بعد انہوں نے ان کا سینہ چاک کیا، سینے کو پھاڑا اور اس کے اندر سے دل کو نکالا۔ دل نکالنے کے بعد ایک چھوٹا سا لوتھڑا باہر نکالا اور پھینک دیا اور کہا، یہ شیطان والا حصہ ہے۔ انسان کے نفس کے اندر جو شیطان والا حصہ ہوتا ہے وہ نکال کر باہر پھینک دیا گیا، اور حضور کے دل کو زمزم کے پانی سے طشت جنت پر دھویا گیا، اور اس کے بعد حضرت جبریل نے دل کو سینے کے اندر رکھا اور سل کر پیک کر دیا۔ بچے یہ منظر دیکھ کر ڈر گئے، بھاگے بھاگے حضرت حلیمہ کے پاس آئے اور کہا، ہمارے بھائی محمد کو قتل کر دیا گیا ہے، مار دیا ہے کچھ لوگوں نے آ کے۔ وہ لوگ بھاگے ہوئے آئے، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کو لیا سینے سے لگایا، گھبرا گئیں کہ کیا واقعہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے۔ فوراً ان کو لے کر مکے بھاگیں کہ اس بچے کو کہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گی آمینہ کو اور عبد المطلب کو۔ جب 4-5 سال کے تقریباً ہوئے تھے تو واپس لا کے حضرت آمینہ کو واپس کر دیا اور کہا، اب وقت ہو گیا، بچے کو اپنے پاس رکھ لیجئے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے پاس 1-1.5 سال 2 سال رہے۔ حضرت آمینہ نے ارادہ کیا کہ مدینہ منورہ جائیں گی، اپنے شوہر کے قبر کی زیارت کر کے اپنے غم کو ہلکا کریں گی۔ شوہر کی یاد، اب بچہ گھر پہ آیا ہے، پروان چڑھ رہا ہے، شوہر کی کتنی یاد آتی ہوگی، کتنی کسک دل کے اندر اٹھتی ہوگی کہ ایک اکلوتا نہونہار بچہ ہے، باپ بھی ہوتا تو کیا خوب ہوتا۔ اس بچے کو لے کر اور اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی جو باندی خادمہ حبشیہ تھی ام ایمن، ان کو لے کر، اور روایت میں ملتا ہے عبد المطلب بھی ساتھ میں تھے، مدینہ منورہ آئے۔ وہاں پہ تقریباً 1 آدھ مہینہ قیام رہا۔ واپسی میں مدینہ منورہ سے جب واپس آ رہے تھے تو
تو راستے میں مکے اور مدینے کے درمیان میں ابوا کی وادی کے اندر حضرت آمینہ کے لیے بھی آخری وقت آ گیا، بیمار پڑیں، اٹھ نہ سکیں اور آخری سانسیں اسی وادی میں لے لی۔ ام ایمن ساتھ ہیں، عبد المطلب دادا ہیں، کلیجہ منہ کو آ گیا ہوگا۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو اپنے باپ کے سائے سے پیدا ہونے سے پہلے ہی محروم ہو چکا تھا، آج ماں کے سائے سے بھی محروم ہو گیا، جبکہ اس کو ماں کی سخت ضرورت اور ماں کے آنچل کی سخت حاجت ہے۔ اب ام ایمن، عبد المطلب بڑے غم اور اندوہ اور کسک اور دل کے درد کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوبارہ مکے میں واپس آ گئے۔ اب حضرت عبد المطلب کی پوری توجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہو گئے، ان کی پرورش کرنا، ان کی نگرانی کرنا، ان کی فکر کرنا۔ وہ مکہ مکرمہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے۔ کعبے کے حرم کے اندر ان کی ایک خاص مسند لگتی تھی، وہاں پر وہ بیٹھا کرتے تھے۔ اس جگہ پر ان کے بیٹوں میں سے کوئی آ کے بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس وقت اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر آ جاتے تھے گھر سے کعبے کی طرف، حرم کی طرف، اور آ کر عبد المطلب سے چمٹ جایا کرتے تھے اور وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے، تو عبد المطلب ان کو صرف اپنی اس چادر پر، اپنے اس فرش پر بٹھاتے تھے جس پر کسی اور کو نہیں بٹھایا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ بھی ابھی 1-2 سال ہی گزرے، 8 سال 2 مہینے 10 دن کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہیں تو عبد المطلب کا بھی وقت آن پڑا، ان کو بھی دنیا سے رخصت ہونا تھا۔ جو جن کی شفقتیں، جن کی خاص توجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہی تھی، اللہ ایک ایک کر کے سب کو اٹھا رہا تھا، گویا کہ یہ دکھا رہا تھا کہ اس کو پالنے والا صرف میں ہوں، اس کی پرورش میں کروں گا، یہ یتیم بنا کر اٹھایا جائے گا لیکن اس کو عظیم انسان میں بناؤں گا۔ عبد المطلب کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا۔ عبد المطلب وصیت کر کے گئے تھے کہ ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی پرورش میں ان کو رکھا جائے گا۔ ابو طالب جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، اور دوسرے چچا سوتیلے چچا تھے، یعنی ماں الگ تھیں، دادی الگ تھیں، لیکن ابو طالب سگے بھائی تھے عبداللہ کے۔ ان کی پرورش میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور پھر بعد تک پورے مکے کے دور تک ان کی نگرانی یا ان کی سرپرستی اور ان کے جوار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ یقین مانیے حضرت ابو طالب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی پرورش کرنے میں، اور حضرت ابو طالب نے چچا کا حق ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح ہی نہیں، بیٹوں سے بڑھ کر پالا تھا۔ اپنے بیٹوں کو جو وہ نہیں دیتے تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے۔ ان کے اور بیٹے بھی تھے، چھوٹے بیٹے علی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے، اور عقیل بیٹے تھے، اور بھی بیٹے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں علی رضی اللہ عنہ کو گود لے لیا تھا ابو طالب سے، ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذرا فراوانی ہو گئی تھی۔ ایک واقعہ اور ملتا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے تھے، حضرت ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک تجارتی سفر ہوا تھا ابو طالب کا، ابو طالب سامان لے کر شام کی طرف جایا کرتے تھے۔ اس میں ایک واقعہ ملتا ہے جو کہ سند کے اعتبار سے بہت زیادہ قوی تو نہیں ہے، یعنی اس کی جو سند ہے وہ اتنی زیادہ اتھینٹک نہیں ہے، لیکن سیرت کے اندر اکثر کتابوں میں واقعہ درج کیا گیا ہے کہ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے تھے شام کے علاقے میں۔ بصرہ جب پہنچے تھے، جو دمشق کے قریب کا علاقہ ہے، تو وہاں پر ایک کلیسا، ایک چرچ کے اندر سے ایک راہب جس کا نام بحیرہ تھا، وہ نکل کر آیا، جو کہ اپنے چرچ سے کبھی نہیں نکلتا تھا، اور آ کر اس قافلے سے ملا اور پوچھا کہ تم اس لڑکے کو ساتھ میں لائے ہو، اس کو واپس لے کر جاؤ۔ کیوں؟ کیا بات ہوئی ہے؟ کہا یہ لڑکا جو ہے یہ سید العالمین ہوگا، سارے جہانوں کا سردار ہوگا، یہ لڑکا رحمت للعالمین ہوگا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنے گا، یہ لڑکا بہت عظیم مقام پر فائز ہوگا۔ کیوں ایسا آپ کہہ رہے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے کہ جہاں سے تم نکلے ہو، جہاں سے قافلہ نکلا ہے، یہاں آنے تک کوئی پیڑ اور کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جس نے اس کے سامنے جھک کر سجدہ نہ کیا ہو، اور یہ نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ اس کو لے کر واپس جاؤ، مجھے یہود کے بارے میں ڈر ہے کہ ان کو ذرا چیزیں معلوم ہوں گی،
تو اس پر کچھ دست درازی کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب نے ان کو واپس بھیج دیا اور مکے آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 15 سال کے ہوئے تو ایک بڑا واقعہ پیش آیا جو کہ حرب فجار کے طور پر جانا جاتا ہے، جنگ فجار۔ یہ جنگ مکے کے ڈیفنس کی جنگ تھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم، بنو مطلب اور بنو کنانہ پورا شامل تھا۔ لڑائی بنو قیس عیلان سے تھی، حوازن کے جو قبیلے کے لوگ تھے ان کے ساتھ جنگ تھی، مکے کے ڈیفنس کی جنگ تھی، مکے کے حفاظت کی جنگ تھی، قریش کے حفاظت کی جنگ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں شرکت کی تھی جو قریش کی جنگ ہوئی ہیں ان میں سے، اور اس کے اندر اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے اور چچا لڑائی لڑتے تھے۔ شروع میں تو قیس عیلان والے مکے والوں پر غالب آ رہے تھے، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے مکے والے غالب آ گئے اور مکے والوں کو، قریش کو جیت ملی اور جو حوازن کا قبیلہ تھا وہ ہار گیا۔ اس کے بعد ہی اس جنگ کو حرب فجار کہتے ہیں، گناہ، غلطی، برائی کی جنگ۔ اس کو فجار، گناہ یا وائلیشن کی جنگ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو حرمت والے مہینے ہیں، عرب کے ہاں 4 جو حرام مہینے ہوتے ہیں، اور حرم جو محرم جگہ ہے جہاں پر کوئی لڑائی اور جنگ نہیں ہوتی، ان دونوں کی حرمت پامال ہوئی تھی۔ حرم کے اندر لڑائی ہوئی تھی اور حرام مہینوں کے اندر لڑائی ہوئی تھی، اس لیے اس کو حرب فجار کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہی حرمت والے مہینوں میں ذی القعدہ کے مہینے میں ایک بہت بڑا پیکٹ ہوا تھا جس کو فضول پیکٹ کہا جاتا ہے، حلف الفضول۔ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے قبیلے جو تھے، بنو مطلب، بنو ہاشم، اس کے علاوہ بنو سعد، بنو تیم، بنو زہرہ اور قبیلے مل کر ایک پیکٹ کر رہے تھے، ایک معاہدہ کر رہے تھے کہ ہم ہر مکے میں آنے والے مظلوم کی مدد کریں گے اور اس کو اس کا حق ظالم سے دلا کر رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پر شریک تھے، جو عبداللہ ابن جدعان تیمی کے گھر پر یہ پیکٹ ہوا تھا، جو کہ قبیلہ بنو تیم کے ایک بڑے سردار اور بہت عزت والے، شرافت والے آدمی تھے۔ ان کے گھر پر یہ معاہدہ ہوا تھا جس میں سارے لوگوں نے مل کر یہ معاہدہ کیا تھا کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ جڑا ہے۔ زبید قبیلے کا ایک شخص مکے آیا تھا، اپنا سامان بیچا عاص ابن وائل کو، جو مکے کے قریشی خاندان کا ایک بڑا آدمی تھا۔ اس نے بدلے میں معاوضہ نہیں دیا، اس کا حق نہیں دیا سامان کا۔ وہ روتا رہا، چلاتا رہا، دہائی دیتا رہا، اپنے حلیف قبیلوں کو آواز دیتا رہا، کوئی اس کی مدد کو نہیں آ رہا تھا۔ وہ جبل ابو القیس پر کھڑے ہو کر، جو مکہ مکرمہ کا کعبے کے سامنے کے جو آبادی، جہاں پر قریش کی آبادی تھی، وہاں کا جو پہاڑ ہے، اس پر کھڑے ہو کر اپنی دہائی دیتا ہے، اپنی مظلومیت کی آواز لگاتا ہے۔ تو اس پر بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کا دل فکر مند ہو جاتا ہے اور بیٹھ کر یہ پیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ہر مظلوم کو اس کا حق دلائیں گے۔ یہ ایک ایسا معاہدہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں نبی بننے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے فخر ہے کہ میں شریک ہوا تھا عبداللہ ابن جدعان کے گھر پر حلف الفضول کے اندر، اگر اس کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو مجھے پسند نہ ہوتا۔ اس موقع پر مجھے شرکت کرنا زیادہ پسند ہے دنیا کے بہت زیادہ مال و دولت کے ملنے سے، اور اگر آج بھی مجھے اس طرح کے معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں ضرور جاؤں گا۔ یہ بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اندر، ایک مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی کتنی اہمیت ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی دین کا ہو۔ اگر مظلوم ہے تو اس کی مدد کرنا ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، ظالم کے خلاف۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنی گزر بسر کے لیے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بنو سعد کی بھی بکریاں چرائیں، اور مکہ مکرمہ میں بھی الگ الگ لوگوں کی بکریاں چرائیں، اس سے کچھ مال مل جایا کرتا تھا تاکہ ابو طالب کے اوپر زیادہ بوجھ نہ بنے اور کچھ مال مل جائے، اس کی وجہ سے گھر کے خرچے کو بانٹ سکے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام کیا کرتے تھے۔
اور ایک روایت ملتی ہے کہ کوئی نبی نہیں ہے مگر اس نے بکریاں چرائی ہیں۔ بکریاں چرانے والے اللہ کے نبی ہوا کرتے ہیں۔ گویا کہ اس میں بھی ایک ٹریننگ ہوتی ہے۔ جو بکریوں کو چراتا ہے نا، وہ ریوڑ کو چرانے کے ذریعے سے قوموں کو لیڈ کرنا سیکھتا ہے، امتوں کی قیادت کرنا سیکھتا ہے۔ یہ بھی اس کے اندر اللہ کی ایک تربیت ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تجارتی جب بڑے ہوئے، تھوڑا عقل و شعور پیدا ہوا، تو تجارتی چیزوں کے اندر بھی لگے، کچھ سامان لے کر بیچا کرتے تھے، دوسروں کے ساتھ کچھ پیکٹ اور معاہدہ کر کے ڈیل کر کے کچھ اس کے اندر پرسنٹیج لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت امین، سچے، بہت راست باز کے طور پر مشہور تھے۔ مکہ مکرمہ کے اندر جو بڑے مالدار خاندان یا لوگ تھے، ان میں ایک نام حضرت خدیجہ بنت خویلد کا ہے۔ یہ بڑی مالدار مکہ مکرمہ کی عورت تھی۔ ان کے اس سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ ایک ابو حالہ سے نکاح ہوا تھا، جن سے ان کو 2 بچے، ایک ہند اور ایک حالہ پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا نکاح عتیق ابن عائض ابن عبداللہ ابن عمر ابن مخزوم سے کیا تھا۔ ان کے ساتھ بھی کچھ عرصے ہی رہیں۔ ایک بیٹی ہند کا تذکرہ ملتا ہے جو ان سے پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد ان سے یا تو طلاق ہو گئی، ایک روایت ملتی ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ ان عتیق کا انتقال ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا۔ بہت پیغامات مکے کے لیڈرز کے، سرداروں کے، مالداروں کے آتے تھے ان کے پاس، لیکن وہ ہر پیغام کو ریجیکٹ کر دیا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامان بھیجا انہوں نے تجارت کا، اور اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ بھیجا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر کے واپس آئے تو بہت منافع لے کر آئے، اور میسرہ جو ان کا غلام تھا حضرت خدیجہ کا، اس نے بتایا کہ محمد جو ہے بہت عظیم انسان ہے، یہ جس طرح معاملہ کرتے ہیں سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ، جھوٹ نہیں بولتے، جو ہے کھل کھل کر بتا دیتے ہیں، کھول کھول کر رکھ دیتے ہیں، اور بہت برکت میں نے دیکھی ہے ان کے ساتھ۔ جو جو چیزیں اس نے دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی شرافت، آپ کی عزت، آپ کا کرم، آپ کی سخاوت، آپ کی محبت، جو چیزیں اس نے دیکھی وہ حضرت خدیجہ کے سامنے بیان کی، تو حضرت خدیجہ کا دل متاثر ہوا، اور ان کو خیال ہوا کہ اس مرد سے نکاح کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے اس کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ خدیجہ کا اس طرح خیال ہو رہا ہے، وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوئے، حضور نے پسند فرمایا ان سے نکاح کرنا۔ پھر اپنے چچاؤں سے بات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں نے، غالباً عباس وغیرہ نے رضی اللہ عنہ نے آ کر حضرت خدیجہ کے چچا سے، جو ان کے ولی تھے اس وقت، ان سے بات کی، اور بات طے ہوئی، منگنی ہوئی، نکاح کا عمل ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو گیا۔ 25 سال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور 40 سال سے کی حضرت خدیجہ تھی۔ زیادہ صحیح روایات 40 سال کی ہیں کہ ان کی عمر ہو گئی تھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی حضرت خدیجہ کے نکاح میں گزاری، اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ کی بطن سے ہوئی ہے، سوائے ایک بیٹے ابراہیم کے، جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی، مدینہ منورہ میں ہوئی تھی، جن کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت خدیجہ سے 6 اولاد ہوئی ہیں، 2 لڑکے 4 لڑکیاں۔ پہلے بیٹے تھے قاسم، جن کا انتقال ہو گیا تھا جلدی ہی، انہی کی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ اس کے بعد 4 بیٹیاں ہوئیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ یہ چاروں زندہ رہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت کے بعد بھی انہوں نے پائی، اور سب مسلمان ہوئیں۔ لیکن تینوں بڑی بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئیں۔ صرف حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد زندہ رہیں 6 مہینے تک۔ حضور کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آخری بیٹے عبداللہ تھے، جن کا لقب طیب اور طاہر تھا، ان کا بھی انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ اسی کے بعد مکے والوں نے ذرا ہنگامہ مکے میں شروع کیا، اور یہ پروپیگنڈا شروع کیا، ارے محمد کی فکر کیا کرتے ہو نبی بننے کے بعد،
ان کی فکر کیا کرتے ہو، ان کی تو کوئی نسل ہی نہیں بچتی ہے، کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں، ان کی کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، اس لیے اس کا نسب ہی کٹ جائے گا، آگے اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اس کا خاندان ہی نہیں چلے گا۔ تو قرآن میں سورہ کوثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل بستگی کے لیے اتری تھی، اور ان کا دندان شکن جواب دینے کے لیے اتری تھی۔ ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، آپ اللہ کے لیے عبادت کرتے رہیے، نماز پڑھیے، قربانی دئیے۔ جو آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں انہی کی نسل کٹ کر رہ جائے گی۔ آج کون ہے ابو لہب کا نام لینے والا؟ آج کون ہے جو اپنا نسب ابو جہل سے جوڑ کر بتاتا ہو؟ آج کون ہے جو اس طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینے والوں سے پوری دنیا کے اندر کسی زمین کے خطے پر ان کی طرف اپنا نسب اور اپنی نسبت جوڑ کے بتا سکتا ہو؟ ان کے نسب کٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد تو نہیں ہوئی، لیکن حضرت فاطمہ سے جو نسب چلا، اللہ نے ایسی برکت دی کہ پوری دنیا میں وہ پھیلا، اور عظیم الشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسل کے ذریعے سے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیٹی سے بھی اولاد ہوئی تھی، لیکن زندہ نہیں رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب صرف حضرت فاطمہ کے حسن و حسین لاڈلوں سے چلا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے رہے، جب 35 سال کے تجارتی کام حضرت خدیجہ کے کاروبار میں شرکت کرتے تھے، تجارتی طور پر ساتھ دیتے تھے۔ حضرت خدیجہ کو بھی مال جو ملا تھا وہ اپنے شوہر سے ملا تھا، وہ بڑی مالدار بنی تھی اپنے شوہر کے مال سے، جو انتقال کے بعد ان کو ابو حالہ کے ان کے اولاد اور ان کو ملا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے تجارتی کام شروع کیا۔ خود تو جا کر مارکیٹ میں تجارت نہیں کرتی تھی، کانٹریکٹ بیس بزنس کرتی تھی، وہ لوگوں کو ہائر کرتی تھی، اپنا سامان بیچتی تھی، اور پرسنٹیج کے اعتبار سے اس کو دے کر باقی منافع اپنے پاس رکھا کرتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہوئے تو ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ کعبے کی تعمیر کا تھا۔ کعبہ مقدسہ کی تعمیر بہت خستہ ہو گئی تھی، اور اس کے اندر چھت بھی اوپر نہیں تھی، کھلا حصہ تھا، صرف 4 دیواری تھی۔ تو قریش کے لوگ جمع ہوئے اور کہا اس کی تعمیر دوبارہ ہونی چاہیے۔ اس کی تعمیر کے لیے انہوں نے صرف خالص پاک حلال مال جمع کیا، جو سود کا نہ ہو، اور رنڈی جو زناکار عورتیں ہوتی ہیں ان کا مال نہ ہو، اور کوئی بھی دوسرے کا مال چھینا ہوا ہو وہ نہ شامل کیا جائے۔ خالص جو پاکیزہ مال ہو سکتا ہے اس کو جمع کیا گیا، اور پھر کعبے کی عمارت کو ڈھایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن بنیادوں پر کعبے کو کھڑا کیا تھا، انہی بنیادوں پر کعبے کو دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے غالباً 10 میٹر یا 9 میٹر کی دیواریں تھیں، اب 15 میٹر کی دیواریں بنائی جا رہی تھیں، اور اس کے لیے پتھر سب جمع کیا گیا۔ الگ الگ قبیلوں نے الگ الگ دیواروں کے لیے پتھر جمع کیے کہ وہ اس حصے کو تعمیر کریں گے، اس حصے کو تعمیر کریں گے۔ لیکن اتنا مال نہیں تھا کہ آگے جو شمال والا، جو نارتھ والا حصہ ہے، تقریباً 2 یا 3 گز کا، اس کو کور کر کے دیوار کھڑی کی جا سکے۔ اس لیے اتنا حصہ چھوڑ دیا گیا جہاں سے گولائی بنتی ہے، جو آج حتیم کا حصہ کہلاتا ہے، اس حصے کو چھوڑ کر چوکور عمارت بنا دی گئی۔ حضرت ابراہیم نے جو تعمیر کی تھی وہ چوکور نہیں تھی، وہ ذرا لمبی تھی، گول تھی، جو حتیم کے حصے، نارتھ کے حصے، شمال والے حصے کی طرف شامل ہوتی ہے۔ لیکن جب انہوں نے تعمیر کیا مکے والوں نے، تو پھر اس کے اندر وہ دیوار کو چھوٹا کر دیا، ہٹا دیا وہاں سے، اور چوکور دیوار بنا دی۔ اس موقع پر ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ جب دیوار بن رہی تھی اور 2-3 گز اوپر اٹھ گئی تھی، 3 میٹر، اس کے بعد حجر اسود کو نصب کرنا تھا، لگانا تھا۔ حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے، بہت مقدس ہے، اور ان کے ہاں بھی بہت مبارک تھا، وہ ایک جگہ رکھا ہوا تھا، اس کو لا کے وہاں نصب کر کے اس حصے پر پلاسٹر کرنا تھا۔ تو ہر قبیلہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس حصے کو میرے حصے میں دو، میری دیوار والے حصے میں، یا مجھے جو حصہ کعبے کی تعمیر میں ملا ہے، حجر اسود کو نصب کرنے والا حصہ بھی مجھے دو۔ اس پر بڑی بحث، بڑی لڑائی جھگڑا، گالم گلوج بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ خون کے پیالوں کے اندر ہاتھ ڈال ڈال کر یہ معاہدے کیے گئے کہ اگر ہمیں جنگ بھی کرنی پڑی اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے تو ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ الگ الگ قبیلے اس دوڑ میں تھے کہ یہ فضیلت مجھے ملنی۔ پھر ایک بڑے شخص نے، تمیمی قبیلے کا تھا، اس نے ایک رائے پیش کی کہ دیکھو میری رائے یہ ہے کہ ہم ایک انتظام کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کل صبح
جو سب سے پہلے مکے میں حرم کے اندر داخل ہوگا وہ ہمارا جج اور حکم بنے گا، وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کو کیسے سولو کرنا ہے، ہم اس پر اطمینان کریں۔ سب نے کہا چلو ٹھیک ہے، ابھی جنگ نہیں کرنی چاہیے، سب رک گئے اور اس رائے پر اتفاق کر لیا۔ اتفاق سے اگلے دن صبح سب سے پہلے حرم کعبہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 35 سال کی عمر تھی، نبوت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اب سب لوگ آئے اور کہا ارے رضینا بہ، اس سے تو ہم راضی ہو گئے، یہ تو امین ہے، یہ تو صادق ہے، اس کے فیصلے سے ہم سب راضی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ایک چادر لاؤ، اس چادر کے اندر حجر اسود کو رکھو اور پھر اس پتھر کو اٹھا کر لایا جائے اور اس پلر کے پاس جہاں پہ اس کو نصب کرنا ہے رکھ دیا جائے۔ یہ چادر اٹھا کر لانے میں تمام قبیلے مل کر آئیں، سب قبیلے والے ایک ایک کونے کو پکڑیں، ایک ایک حصے کو پکڑیں چادر کے اور پتھر کو اٹھا کے لائیں۔ اس طرح اس فضیلت کے اندر سارے قبیلے مل جائیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی، ذہانت، فطانت، معاملہ فہمی، مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت، لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کا پاور، یہ سمجھ میں آتا ہے اس سے، لیڈرشپ جو ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر اس چادر میں رکھا اور وہ چادر اٹھا کر سارے قبیلے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس کو وہاں پر نصب کر دیا اور اس طرح ایک بڑی جنگ سے مکہ بچ گیا۔ یہ وہ بڑے بڑے واقعات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت سے پہلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر نبوت سے پہلے کا جو دور ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف جانے لگے تھے، تنہائی پسند کرنے لگے تھے، اور اس پورے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک نہیں کیا، یہاں تک کہ غیروں کے میلے اور ٹھیلے میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے، ان کے تہواروں میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے۔ ایک روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی میلے ٹھیلے اور تہواروں میں نہیں گیا، صرف 2 موقعوں پر میرا ارادہ بنا تھا لیکن اللہ نے رکاوٹ بنا دی تھی۔ میں بکریاں چراتا تھا، میرے ساتھ ایک اور آدمی تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن ذرا مکے میں چرچا تھا کہ ایک بہت بڑا میلہ ہونے والا ہے، تو میں نے کہا آج میری بکریاں تم دیکھ لو، میں ذرا وہاں ہو کر آتا ہوں۔ تو میں گیا جب مکے میں، تو مکے میں داخل ہونے سے پہلے ہی ایک جگہ پہ مجھے ذرا باجوں کی آواز آئی، تو میں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے، تو لوگوں نے بتایا یہاں ایک شادی چل رہی ہے۔ تو میں وہیں بیٹھ گیا سننے کے لیے، اور میرے کانوں پر اللہ نے ایسا پردہ ڈالا کہ میں وہاں پر ایسا سویا کہ سورج کی کرنوں سے ہی میری آنکھ کھلی، اور اس کے بعد میں اس میلے میں شریک نہ ہو سکا۔ اسی طرح کا سیم ایک اور دفعہ ارادہ ہوا اور جانے کا سوچا، لیکن پھر بھی رکاوٹ ہوئی اور میں نہیں جا سکا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی بت کی عبادت نہیں کی اور کبھی اس طرح کے میلے ٹھیلوں میں شریک نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد اخیر دور جو نبوت سے پہلے کا ہے، اس میں وہ عبادت کا دور، کڑھن کا دور، فکر کا دور، راستہ تلاش کرنے کا دور ہے، جس پر انشاءاللہ نبوت پر جب گفتگو ہوگی اگلی گفتگو میں، اسی سے پہلے تمہید کے طور پر جو خواب کا 6 مہینے کا سلسلہ ہے اس کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا کا جو دور ہے اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ میں اسی باتوں پر آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔